19 نومبر کو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی کا 105واں یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر پورا ملک انہیں یاد کر رہا ہے۔ یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے شکتی استھل پہنچے اور سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، جنہیں آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے، گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس کے علاوہ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت سمیت پارٹی کے کئی دیگر لیڈران نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ راہل گاندھی نے بھی بھارت جوڑو یاترا کے دوران اپنی دادی اور سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری سابق وزیر اعظم آن جہانی اندرا گاندھی جی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ ایک اور ٹویٹ میں وزیر اعظم نے لکھا کہ رانی لکشمی بائی کو ان کے یوم پیدائش پر یاد کر رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے لیے ان کی ہمت اور اہم شراکت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کولونیل رول کے خلاف اپنی ثابت قدمی کے لیے تحریک کا ذریعہ ہیں۔ وزیر اعظم نے اسی دن لکشمی بائی کے یوم پیدائش منانے کے لیے گزشتہ سال اپنے جھانسی کے دورے کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ اندرا گاندھی کی پیدائش 19 نومبر 1917 کو الہ آباد میں ہوئی۔ اندرا پریادرشنی نہرو بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی تھیں۔ 11 برس کی عمر میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ اندرا گاندھی انگلستان میں قیام کے دوران اور بعد از بھارت واپس آ کر بھی طلبہ تحریکوں میں سرگرم رہیں۔ تحریک آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں 13 ماہ تک وہ جیل میں بھی رہیں۔ 1966 سے 1977 تک مسلسل 3 بار ملک کی وزیر اعظم رہیں اور پھر چوتھی مدت میں 1980 سے 1984 میں ان کے قتل تک وہ ملک کی وزیر اعظم تھیں۔ وہ ملک کی پہلی اور واحد خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق معروف صحافی ساگریکا گھوش نے انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی سوانح عمری لکھی ہے، جس میں انہوں نے اندرا کو انڈیا کی سب سے طاقتور وزیر اعظم قرار دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو جب بھی انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے جانے کیوں دیا؟ رپورٹر مارک ٹیلی کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھ پائیں کہ اقتدار حاصل کرنا ایک بات ہے اور برسر اقتدار ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال یکسر مختلف بات ہے۔ انہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کیا، اور اگر وہ اداروں کو مضبوط کرتیں تو طاقت کا مؤثر استعمال کرنے میں انہیں بہت مدد ملتی۔